میری نظر سے ایک کمیونٹی پوسٹ گزری مائی مجبورہ کی، تو اس کا کہنا یہ تھا کہ اسد جعفری میرے خلاف اس لیے ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، میں نے کسی سے بات کی کہ وہ امیر ہے، اس لیے میں اس کے خلاف بولتا ہوں، اس کے خلاف ویڈیو بناتا ہوں، اس کے خلاف پروگرام کرتا ہوں۔ یہ خوش فہمی سمجھ نہیں آتی کیسے پیدا کر لیا آپ نے۔ کس نے کہہ دیا کہ آپ امیر ہیں؟ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ 60-70 لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں کیا پڑے ہیں؟ ایگزیکٹ فگر بتا دوں کیا؟ مجھے ایگزیکٹ فگر کا بھی پتہ ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو امیر سمجھنا شروع ہو گئے۔ قصور آپ کا نہیں ہے۔ انہوں نے اتنے پیسے دیکھے پہلی دفعہ ہوں گے۔ یس 60-70 لاکھ آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ یقینی طور پہ میں آپ کو جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو زندگی آپ نے گزاری چھوٹے سے کوارٹر میں، 3 بہنیں اور بھائی، جو آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ، اس میں 70 لاکھ روپے اہمیت کے حامل ہیں۔ بھائی 1 لاکھ روپے آ جائے غریب آدمی کے پاس تو اپنے آپ کو وہ امیر سمجھتا ہے، تو اس میں کوئی قصور نہیں۔ آپ نے صحیح کہا، آپ نے بجا فرمایا، لیکن آپ کی درستگی کے لیے میں آپ کو عرض کر دوں کہ میں نے یہ کبھی نہیں کہا۔ میرا موضوع گفتگو آپ نہیں ہوتے، نہ ہی میں آپ کو ڈسکس کرتا ہوں مجبورہ مائی۔ آپ کے پاس جتنی بھی دولت ہو، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پنجابی سمجھتے ہیں تو پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ پیسہ کنجراں کول بھی بہت ہوتا ہے۔ پیسہ کنجروں کے پاس بھی ہوتا ہے۔ جو ناچتی ہیں پیسہ ان کے قدموں میں ہوتا ہے، تو پھر پیسے کی تو اہمیت نہ ہوئی نا۔ اہمیت جو ہے وہ تو خاندانی ہونا ہوتی ہے۔ انسان غریب ہو مگر شریف ہو، انسان غریب ہو مگر اس کی تربیت اچھی ہو، قدر اس کی ہوتی ہے۔ لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، فراڈ نہیں کرتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، بھلے اس کے پاس کم ہی پیسہ ہو۔ مگر جو لوگ کنجر ہوتے ہیں، ناچنے والے ہوتے ہیں، لوگ ان کو محفلوں میں، شادیوں میں بلاتے ہیں، جو رقاصائیں ہوتی ہیں، جو طوائفیں ہوتی ہیں، ان کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے۔ لوگ پیسہ نچھاور کرتے ہیں ان کے اوپر، مگر عزت نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیسہ عزت کے لیے معیار نہیں ہے۔ میں بار بار آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ میری توجہ آپ کی طرف نہیں ہے مجبورہ مائی، میری توجہ نہیں ہے آپ کی طرف۔ گزشتہ 1-1.5 ماہ سے میں نے فوکس، میں نے توجہ ہٹا دی ہے، میں نے درگزر کر دیا ہے، میں نے چھوڑ دیا ہے، معاف کر دیا ہے آپ کو ڈسکس کرنا۔ تو آپ پھر روزانہ کی بنیاد پر، میں جانتا ہوں آپ کے ٹیکٹس کو، آپ کھیلتی ہیں، آپ لوگوں کے جذبات سے کھیلنا آپ کو اچھی طرح آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف کیسے مبذول کروانی ہے۔ اس سے پہلے بھی
آپ کہتے ہیں کہ کسی ایسے بندے کو ڈسکس کرو، جیسے آپ نے اقرار الحسن کو ڈسکس کیا، تاکہ لوگوں کی توجہ آپ کی طرف آ سکے۔ آپ کی کیا اوقات کہ آپ اقرار الحسن کو ڈسکس کرو؟ آپ نے صرف توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے اقرار الحسن کو ڈسکس کیا۔ اسی طرح اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ آپ کون ہیں۔ آپ کون ہیں بھائی؟ آپ کو دیکھنے کے لیے کہ یہ کون ہے۔ میں ایک جرنلسٹ ہوں، ایک چھوٹا سا جرنلسٹ ہوں۔ میں خدا نخواستہ اپنے پروگرام کے اندر، اپنے ویڈیو کے اندر حامد میر، کامران شاہد، عمران خان یا تمام بڑے بڑے اینکرز کے اوپر الزام تراشیاں شروع کر دوں، آخر کار وہ تنگ آ کر مجھے رپلائی کریں گے۔ جب رپلائی کریں گے تو لوگ مجھے ڈسکس کریں گے کہ یہ کون ہے جو حامد میر کو ٹارگٹ کر رہا ہے، یہ کون ہے جو عمران ریاض خان کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ آپ وہ طریقہ کار استعمال کرتے ہیں، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ توجہ آپ کی طرف نہ ہی کریں۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں ناظرین کہ میں نہیں چاہتا، بہت ہو گیا، پوری دنیا تھو تھو کر رہی ہے، پوری دنیا لان تان کر رہی ہے، بڑے سے لے کر چھوٹا، مرد و خواتین، مسلمان غیر مسلم، سب ہی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے اوپر لعنتیں بھیج رہے ہیں، مگر کیا ہے کہ آپ کو اثر نہیں ہو رہا، نہیں ہونا آپ کو اثر۔ آپ کا مطمع نظر معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنا، آپ کا مطمع نظر ہمارے اسلامی کلچر کو خراب کرنا، آپ کا مطمع نظر چھوٹی بچیوں کی شادیوں کو پروموٹ کرنا، آپ کا مقصد بچیوں کو گھروں سے بھاگنے پر آمادہ کرنا، اور پھر ان کے والدین پر کیچڑ اچھالنا۔ یہ آپ کی سوچ ہے۔ مجھے کسی ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ ذہنی مریض ہیں، تب سے مجھے ہمدردی ہونا شروع ہو گئی کہ آپ کی ذہنی استطاعت اتنی ہی ہے، آپ ذہنی مریضہ ہیں، جیلسی کا فیکٹر آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ وہ تمام محرومیاں جو اپنی زندگی میں دیکھیں، اپنی اس 40 سالہ زندگی کے اندر، یہ آپ کو عمر کے اوپر بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ ابھی بھی آپ 24 سال کے ہیں، غالباً کل کی پوسٹ میں آپ نے لکھا تھا کہ 25 سال، اچھا جی 25 سال عمر کے بارے میں آپ بڑے کانشیس ہیں، اس سے ہمیں کیا لینا دینا؟ آپ 24 کی ہوں یا 40 کی ہوں تو 40 کی، اب 24 کی اپنے آپ کو کہہ کے 15-16 سال کم کر لیں تو اس کا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ ہمیں نہیں پتا کہ آپ نے کیا اس کا فائدہ اٹھانا ہے اپنے آپ کو 24 کا ظاہر کر کے، لیکن یہ ہے کہ آپ کی اصلیت وہ لوگوں کے اوپر واضح ہو گئی ہے۔ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کی تربیت کیا ہے، آپ کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ آپ پھر بھی باز نہیں آتے۔ کبھی آپ
سورہ برکت اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، کبھی آپ سیدہ نجم زہرا کے اوپر تنقید کرتے ہیں، آپ کبھی بشرا شکیل صاحبہ پہ کرتے ہیں، کبھی مہرین سبتین صاحبہ پہ کرتے ہیں۔ آپ کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے۔ آپ کے ساتھ ہمدردی ہے۔ اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ سے ہمدردی کا اظہار کیا جائے، کیونکہ آپ ذہنی مریضہ ہو چکی ہیں، اور کوئی بھی آپ کے معاشرے میں ذہنی مریض ہو تو اسے ہمدردی ہونی چاہیے، کیونکہ بیمار وہ جسمانی ہو یا ذہنی، اس سے ہمدردی ہونی چاہیے۔ لیکن فرق ہے جو ذہنی مریض ہوتا ہے، اگر اس کا تدارک نہ کیا جائے تو وہ معاشرے میں ناسور بن جاتا ہے اور لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جو جسمانی بیمار ہوتا ہے اس سے ہمدردی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا جسم لاغر ہو جاتا ہے اور اس کی چانسز ہوتے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے وہ خالق حقیقی سے نہ مل سکے۔ لیکن جو ذہنی مریض ہوتا ہے اس میں چانسز یہ ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے گا اور کسی کی موت کا سبب بنے گا۔ میں فرق واضح کر پایا ہوں، آئی ہوپ کہ مریض دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ذہنی اور ایک جسمانی۔ جسمانی مریض سے بھی ہمدردی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اس کی نگہداشت نہ کی جائے تو وہ مر جائے گا۔ اور جو ذہنی مریض ہے اس سے بھی ہمدردی ہونی چاہیے کہ اگر اس پر توجہ نہ دی گئی تو وہ کسی کو مار دے گا، معاشرے میں بگاڑ پیدا کر دے گا، معاشرے میں نقصان پہنچائے گا لوگوں کو۔ تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کو پاگل خانے میں جمع کروایا جائے تاکہ اس کا وہاں پر علاج ہو سکے، اور جو جسمانی مریض ہے اس کو ہاسپٹل میں داخل کروایا جائے تاکہ دونوں کی زندگی کو بچایا جا سکے۔ اب آپ کے حوالے سے مجھے جو مستند ڈاکٹروں نے بتایا ہے، جو آپ کی گفتگو، آپ کے سیشنز اور آپ کے رویوں کو دیکھنے کے بعد جو انہوں نے اپنی طرف سے آراء پیش کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو جتنی جلدی ہو سکے آپ کو ذہنی جو ذہنی امراض کے ڈاکٹر ہیں آپ کو وہاں تک پہنچایا جائے۔ میری استدعا ہے آپ کے ارد گرد کے لوگوں سے، آپ کے چیلے چماٹوں سے، آپ کے لونڈے لپاڑوں سے، کہ آپ کو کسی اچھا ڈاکٹر جو ہے اس کو دکھائیں اور کچھ عرصہ کے لیے آپ کو پاگل خانے میں جمع کروایا جائے تاکہ آپ کی اس ذہنیت کی وجہ سے، آپ کی اس سوچ کی وجہ سے جو والدین، جو معاشرہ پریشان ہے، اس سے نجات مل سکے۔ اگر آپ کے گھر والے، آپ کا شوہر کم نوکر جو کسی کام کا نہیں ہے، وہ اگر میری بات سنے، میں اس سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں، اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو کسی اچھے ذہنی مریض کے پاس لے جائے، ذہنی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے تاکہ آپ کا علاج ہو سکے۔ آپ کے ساتھ بحیثیت انسان، جو کہ بظاہر آپ کے عادات و کردار سے انسانی جو انسان ہوتا ہے اس سے آپ گر چکے ہیں، لیکن پھر بھی انسانی ہمدردی کے تحت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو کسی اچھے ذہنی امراض کے ڈاکٹر کو دکھایا جائے تاکہ آپ کی زندگی
کو بہتر بنایا جا سکے۔